اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ای لا احد اظلم. سورہ انعام آیت نمبر 21. اور کون، یعنی یہاں من نافیہ بتانا چاہتے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ ظالم، اس سے زیادہ ظالم. اظلم اس میں تفصیل ہے نا، ہاں، جو کسی کے مقابلے میں رہتا ہے. اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے. کون ہے اس سے زیادہ ظالم؟ مطلب کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ ظالم جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر کیا کرے؟ جھوٹ باندھے. بنسبتہ الشریک الیہ، اس کی نسبت کرنے کے ذریعے اس کے طرف شریک کو. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوسری شرکا کو کوئی شخص نسبت کرتا ہے تو وہی سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا ہی سب سے بڑا ظالم ہے. تو یہاں پر بنسبتی ہی الشریک الیہ، کیا ترجمہ کرنا ہے یہ؟ اس کی نسبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف شریک کو، نسبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف شریک کو، ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی شریک کی نسبت کرتا ہے تو وہی زیادہ ظالم، اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے. او کذب بآیاتی، یا دوسرا آدمی وہ ہے جو ظلم کرنے والا ہے سب سے زیادہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. تو دونوں ہی لوگ سب سے زیادہ ظالم ہیں. کون کون؟ اللہ کی طرف شریک کی نسبت کرنے والا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا. القرآن یعنی قرآن ہے، اس کی آیتیں. مطلب انہو، یہ ہو میں جو ضمیر ہے نا وہ شان کے لیے ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. یقیناً کیا ہوتا ہے؟ یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. افلاح یفلح، کامیاب ہونا. بذالک، اس کی وجہ سے، اس وجہ کاموں کے، یعنی ان کاموں کے ذریعے جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وذکر، یاد کرو، یوم نحشرہم جميعا، جس دن کہ ہم ان کو تمام کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، توبیخا، کیا کہیں گے؟ ڈانٹتے ہوئے. کیا کہیں گے؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، زعم کرتے تھے. دو ترجمہ ہے، پختہ ارادہ کرنا بھی زعم ہوتا ہے، دعویٰ کرنا بھی زعم ہوتا ہے. جس کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ انہم شرکاء اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے شرکاء ہیں. ان کے بارے میں جو تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء؟ ثم لم تکن بالیاء والتاء، پھر نہیں ہے، پھر نہیں ہے یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ بھی، یکن اور تکن دو بھی پڑھا گیا ہے. فتنتہم، ان کا فتنہ، پھر نہیں ہے ان کا فتنہ. یہاں فتنہ بول کر کیا مراد لیا گیا معلوم ہے؟ معذرت مراد لی گئی ہے. کیا مراد لی گئی ہے؟ معذرت. پھر نہیں ہوگی ان کی معذرت. یہاں نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. لم تکن فتنتہم، لم تکن آیا تو فتنتہم، نہیں ہوگا ان کا فتنہ. لم یکن فتنتہم، نہیں ہے ان کے لیے، نہیں ہے، نہیں ہوں گے وہ لوگ اپنے فتنے میں، ایسا ترجمہ ہوتا ہے اس وقت. نہیں ہوں گے وہ لوگ اپنے فتنے میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی معذرت. فتنہ بولے تو کیا مراد ہے یہاں پہ؟ معذرت. آپ کو امتحان میں سوال آ سکتا ہے فتنہ کا ترجمہ کیا ہے کرو بول کے. تو فتنے کے مختلف ترجمے ہیں، آزمائش بھی ہے، عذر پیش کرنا ہے یہاں پہ. یعنی وہ لوگ اس وقت جو ہے کچھ نہیں بولیں گے سوائے اس عذر کے جو آگے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم جو کہ ہمارا رب ہے، ہم کسی کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہی نہیں تھے. صاف جھوٹ، صاف جھوٹ، یہ کہیں گے وہ لوگ. اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، جر کے ساتھ ربنا پڑھا گیا ہے. نعتن، یہ اللہ کی صفت ہے. اور آگے کیا ہے؟ نصب کے ساتھ بھی ہے. واللہ ربنا، دوسرا لفظ کیا آیا ہے؟ ربنا، دوسری قرات میں. تو اس وقت ندا ہو جاتا ہے، یعنی واللہ یا ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب. ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظر، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیف کذبوا علی انفسہم، وہ کیسے جھٹلا رہے ہیں اپنے نفسوں پر. وہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے نفسوں پر. بنفی الشرک عنہم، اپنے سے شرک کی نفی کر کے، شرک کی نفی کر کے. وضل، اور غائب ہو گیا، گمراہ ہو گیا بولے تو غائب ہو گیا. عنہم ما كانوا يفترون على اللہ تعالی من الشرکاء، غائب ہو گئے ان سے وہ جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، یعنی شرکا. وہ تمام شرکا ان سے غائب ہو گئے، کوئی آ کے مدد کرنے والا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو قیامت کا ایک منظر ذکر کیا گیا. کافر لوگ وہاں پر سب سے پہلے
جھوٹ بول دیں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے ان کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ استماع الی کا ترجمہ ہوتا ہے کان لگانا، یعنی سننا، جو آپ کی طرف کان لگاتے تھے۔ اذا قرأت، جب آپ پڑھتے تھے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں پر پردے۔ پردے یہ جمع کنان ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ستر، پردہ۔ ستر بولتے ہو پردہ۔ ستارہ کسے بولتے ہیں؟ جو دروازے میں ڈالا جاتا ہے نا پردہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ستارہ۔ تو یہ ستر ہے۔ تو ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر پردے، ہم نے بنائے ان کے دلوں پر پردے۔ اغطیتن، یہ غطا کی جمع اغطیتن، ڈھکن۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں پردے کا؟ ڈھکن۔ لئلا یفقہوہ، اس سے کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے، یعنی ان کو سمجھنے سے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ محروم کر دیا ہے، دلوں پر پردے ڈال دیے۔ سن تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہے ڈانٹ۔ وقر مانے بوجھ، ثقل اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بوجھ مانے کان کے اندر کوئی آ کے ڈھکن پڑ گیا جس کی وجہ سے سن نہیں پا رہے ہیں۔ بولو جی، سن نہیں پا رہے ہیں، کان کے اوپر پڑ کر، حالانکہ کان لگا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے۔ فلا یعنی سمن فلا يسمعونه سماع قبول، یعنی ایسا بہرا پن کہ نہیں سنتے ہیں اس کو قبولیت کا سننا۔ سن تو رہے ہیں لیکن قبولیت کا سننا نہیں سن رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، کانوں میں ڈھکن لگا دیے ہیں، ڈانٹ لگا دیے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی کو تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ سے بحث کرتے ہیں۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ، یقولون بھی کافی تھا، یقولون بھی کافی تھا، لیکن اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لا کر رکھ دیا گیا، الذین کانوا، الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہے یہ، ان نافیہ ہے، ما ہذا نہیں ہے یہ، یعنی نہیں ہے یہ قرآن مجید الا اساطیر الاولین، اکاذیب الاولین، مگر یہ کہ پہلے والے لوگوں کی کہانیاں۔ اسطورہ کی جمع ہے اساطیر۔ کہانی کس کو بولتے ہیں؟ جھوٹے واقعات کو بولتے ہیں کہانی۔ کہانی بولتے ہی اس کو ہے جو جھوٹ ہے، کہانی بولتے ہی اس کو ہے جو جھوٹ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے ترجمہ کیا اکاذیب، مگر جھوٹی باتیں، مگر یہ کہ جھوٹ، اکذوبہ، جیسا کہ اضاحیک، اعاجیب مثال بھی دیتے ہیں۔ یہ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، ایسے ہی جیسا اضحوکہ کی جمع ہے اضاحیک، ہنسائے جانے والے، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ لطائف، لطیفے، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ لطیفے، اضحوکہ، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح اعجوبہ کی جمع کیا ہے؟ اعاجیب، بولے تو عجیب باتیں۔ اسی طرح جمع اسطورہ بالضم، یہ اسطورہ کی جمع ہے ضم سے، کیا مطلب؟ کہانی، اسی کی جمع ہے کہانیاں۔ وہم ینہون، اور وہ لوگ روکتے ہیں لوگوں کو، کون لوگ؟ مشرک لوگ، نبی سے بحث بھی کرتے ہیں اور جھوٹے واقعات ہیں، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی، وہ ایسا بولتے ہیں نعوذ باللہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکتے ہیں اس سے ان اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او عن القرآن، او الایمان، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے روکتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکتے ہیں، یا قرآن سے روکتے ہیں، یا ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دور ہوتے ہیں اس سے، یتباعدون، اور وہ اس سے دور ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اس کا ترجمہ ہے ینأونا کا، یہ فلا یؤمنون به، اس پر ایمان نہیں لاتے، خود بھی نہیں لاتے، دوسروں کو بھی لانے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقیل نزلت فی ابی طالب، اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں، کان ینہا عن اذاہ، کہ وہ روکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے، ولا یؤمن به، لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی یہ کہ وہ روکتے ہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے روکتے ہیں، یہ ترجمہ بھی بعض لوگ کیے، سمجھ میں آ گیا نا؟ دو مفہوم ہے اس کے۔ وَإِن، یہاں بھی نافیہ ہے، ما یہلکون، کہ وہ نہیں ہلاک کرتے ہیں، بالنہی عنہ، آپ سے روکنے کے ذریعے، آپ سے رکنے کے ذریعے، روکنے کے ذریعے نہیں، نہی مانے روکنا، رکنا، اور نہیں مانے روکنا، نہیں بولے تو دوسروں کو روکنا، روکنا،
نہ یہ حمزہ کے ساتھ رکنا سمجھ میں آ گیا نا کیسا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں. اور وہ نہیں ہلاک کرتے ہیں اس سے رک کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اتباع سے رک کر، الا انفسہم، مگر کس کو ہلاک کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو. لأن ضررہ علیہم، اس لیے کہ رکنے کا یا ایمان نہ لانے کا نقصان کس کو ہوگا؟ خود ان کی جانوں کو ہوگا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. بولتے ہاں وما یشعرون بذلک، اور اس پر شعور نہیں رکھتے، اس کا شعور نہیں رکھتے. ولو تری، اور اگر آپ دیکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ وقفوا علی النار، جب کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے، عرضوا، پیش کیے جائیں گے نا آگ پر. کہاں پر؟ آگ پر. فقالوا، تو وہ کہیں گے، یا تنبیہ کے لیے، ہائے، لیتنا نرد الی الدنیا ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہم لوٹائے جاتے دنیا کی طرف، کاش کہ ہم ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہ جھٹلاتے اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے مومنین میں سے. کاش کہ ایسا ہو جاتا، یہ وہ لوگ کہیں گے. برفع الفعلین استینافا، یہ دونوں فعلوں کے رفع کے ساتھ استینافا ہے. کون سے دونوں فعل ہے بھائی؟ ہاں، نرد ولا نکذب، ٹھیک ہے، یہ دونوں فعل. اسی طرح پر جو ہے نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. وَنَصْبُ مَا فِي جواب التمنی، یا لیتنا کا جو جواب ہے نا، تمنی کا جواب نصب استعمال ہوتا ہے. اس واسطے اگر رفع رہے تو ترجمہ کیا ہوتا؟ کاش کہ ہم لوگ، بات وہاں ختم ہو جاتی. پھر اس کے بعد کہیں گے کہ ہم لوٹائے جائیں اور نہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں، ہمیں لوٹایا جائے اور اپنے رب کی آیتوں کو ہم نہیں جھٹلائیں گے. اس طرح پر جو ہے نیا جملہ شروع ہوتا ہے. تمنی میں نہیں لیے تو، اگر تمنی میں لیے تو یہ ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم کو لوٹایا جائے، کاش کہ ہم کو لوٹایا جائے، ایسا. تو نصب اگر پڑھے تو تمنی میں ہوتا ہے، اگر ہم نصب نہ پڑھیں، رفع پڑھیں، تو اس وقت جملے مستانفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وجواب، ٹھیک ہے، ورفع الاول ونصب الثانی فی جواب التمنی، ورفع الاول ونصب الثانی، اور ایک قرات بھی ہے، اول کے رفع کے ساتھ پڑھی گئی ہے، ثانی کے نصب کے ساتھ پڑھی گئی ہے. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ایک قرات ہے جو عام طور پر قرات حفص میں پڑھی جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو ہے پہلے والا جملے مستانفہ رہتا ہے اور دوسرے والا کیا رہتا ہے بھائی؟ جواب تمنی رہتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. اچھا، یہ سب تو ہے لیتنا کی بحث. یہ لو کا جواب کہاں چلے گیا؟ یہ ہے نا ولو ترا، لو کا جواب کہاں چلے گا؟ وہ لو کا جواب دکھ رہا نہیں یہاں پہ. تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھو اس وقت ان کو جب آگ پر پیش کیا جائے گا تو اس وقت بہت ہی بڑی عجیب چیز آپ دیکھیں گے. اس وقت کیا دیکھیں گے؟ بڑی عجیب چیز دیکھیں گے. وہ بڑی عجیب چیز یہی ہے. وہ بڑی عجیب چیز کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے افسوس کا اظہار کریں گے، واپس جانے کی تمنا کریں گے، وغیرہ وغیرہ. وجواب لو لرأیت امرا عظیما، یہ دیکھو جواب لو کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑی عجیب چیز. امر بنے کام، دیکھنا، عظیماً بڑا امر دیکھیں گے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل، یہ بل اضراب کے لیے ہے. اضراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراض. سمجھ میں آ گیا نا؟ ایمان کے ارادے سے اعراض کے لیے ہے، جو کہ تمنی سے مفہوم ہوتا ہے. یعنی یہ کہ وہ جو تمنا کرتے تھے نا ہمیں لوٹایا جائے تو ہم جو ایمان لے آئیں گے، اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر مان بھی لو کہ انہیں دنیا میں لوٹایا جائے، پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے کفر. جیسے ایک قیدی ہے، اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں رہتا کیا بولتا انہیں؟ نہیں کرتا بھائی بہت بڑی غلطی کرا میں، آئندہ سے جو ہے اپنی بیوی کی طرف بھی نہیں دیکھتا. کیا بولتا؟ دوسرے سے بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی بیوی کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا. پھر قید سے باہر آنے کے بعد کتے کی دم، پھر وہی حالت میں پڑ جاتا. دنیا کی قید کا جب یہ معاملہ ہے تو جہنم کا معاملہ تو ایسا ہوگا کہ جب وہ آگ میں سے اگر ان کو نکال دیا جائے بطور فرض محال کے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو جہنم کی پوری تکلیف ایک لفظ بھول جائیں گے. کہ پھر دنیا میں آ کے پھر وہی پرانی روش پہلے جو کرتے تھے، جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل للاضراب عن ارادت الایمان المفہوم من التمنی، بلکہ
یہ اعراض کے لیے ہے ایمان کے ارادے سے جو کہ تمنی سے سمجھ میں آ رہا ہے. بدا ظہر لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظاہر ہوا ہے ان کے لیے وہ جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے. کیا چھپاتے تھے بھائی؟ یکتمون بقولہم، جو ان کا جو چھپاتے تھے وہ اپنے قول سے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے. بشہادتی جوارحہم، ان کی اعضاء کی گواہی سے، فتمنوا ذلک، تو وہ اس کی تمنا کرتے ہیں. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی جو وہ لوگ چھپایا کرتے تھے. کیا چھپاتے تھے؟ وہ لوگ چھپاتے تھے کفر کو چھپاتے تھے، اور وہاں یوں کہتے تھے کہ ہم دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے ہی نہیں. پھر کب ظاہر ہو جائے گی وہ چیز؟ جب ان کے اعضاء گواہی دیں گے. جب ان کے مثال کے طور پر کسی بھی کافر کو جب پوچھا جائے تو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے تھے، انکار کرے گا نہیں کرتا تھا میں. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی زبان کو تالا لگا دیں گے، یعنی اس کی زبان بند ہو جائے گی. پھر گواہی کون دیں گے؟ ہاتھ اور پیر، اعضاء گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتشہد، سمجھ میں آ گیا نا؟ زبان پر تالا بندی اور ہاتھوں پیر سے گواہی قبول کی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم بھی نا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، تو اعضاء جب گواہی دیں گے تو وہ اس کی تمنا کریں گے. وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الدُّنْيَا فَرْضًا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا کی طرف بطور فرض کے، فرض کے مطلب مان لو کہ اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، لِمَا نُهُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ لوٹ جائیں گے اس کی طرف جس سے ان کو روکا گیا تھا. جس سے ان کو روکا گیا تھا اسی کی طرف وہ کیا کریں گے؟ لوٹ جائیں گے. یعنی شرک سے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ جھوٹے ہیں اپنے وعدے میں. کیا تھا وعدہ؟ ایمان کا وعدہ. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیج دے تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، ہم غلطی نہیں کریں گے. اس وعدے میں وہ کیا ہے؟ جھوٹے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا، مشرکوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے مفہوم کے اعتبار سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تو جو ہے ایک نہ ایک دن جنت نصیب فرمائے گا نا، ایک نہ ایک دن جنت نصیب فرمائے گا، کیونکہ ان کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد تو ان کو جو ہے جنت میں داخلہ ممکن ہے. کافروں کے لیے تو ممکن ہے ہی نہیں. بہرحال وقالوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں ای المنکرو البعث، بعث کا انکار کرنے والے، یعنی قیامت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں، ان نہیں ہے ما، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ما. ہیا بولے تو یہ کا مطلب زندگی، نہیں ہے یہ حیات، الحیات زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی ہماری زندگی. یہ زندگی تو بس صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے. باعثین اٹھانے والا، مبعوث اٹھایا جانے والا. ولو تری اذ وقفوا، یہاں پر وہی ہے، اور اگر آپ دیکھو جب کہ انہیں ٹھہرایا جائے گا، جب کہ انہیں پیش کیا جائے گا ان کے رب کے اوپر، کیا مطلب؟ ان کے رب کے سامنے، ان کے رب کے اوپر بولے تو ان کے رب کے سامنے. لرأیت امرا عظیما، تو آپ دیکھیں گے بڑا امر. تو یہاں پر بھی لو کا جواب محذوف ہے. لو کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے. قال لهم على لسان الملائکۃ توبیخا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا فرشتوں کی زبان پر ڈانٹتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مطلب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ کے حکم سے فرشتے فرمائیں گے، اللہ کے حکم سے فرشتے فرمائیں گے ڈانٹتے ہوئے. کیا الیس ھذا البعث والحساب بالحق، کیا نہیں ہے یہ اٹھانا اور حساب لینا حق؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ مطلب قیامت اور حساب و کتاب، کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا میں تو انکار کرتے تھے نا بھائی، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ وقالوا بلا وربنا، تو وہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ حق ہے. انہ لحق، بے شک یہ حق ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون به فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اللہ کے حکم سے فرشتے فرمائیں گے تو چکھو عذاب کو اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں. سمجھ گا نا؟ اس کے بدلے میں جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے. بیما، یہ ماں کا جو ہے ماں کی طرف ضمیر لوٹتی ہے ہی کی، اس کفر کے سبب جس کا تم کفر کرتے تھے دنیا میں. سمجھ میں آ گیا؟ جو تم انکار کرتے تھے دنیا میں اس کے سبب کیا ہے؟ تم عذاب کو چکھو. یہ کہہ کر جو ہے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی. تو ان تمام آیات کے اندر قرآن مجید کے حق ہونے کا بیان اور معاد کا، یعنی قیامت کا
قیامت کا بیان کیا گیا ہے، اور کافروں کی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے تباہی ہے یا دوزخ میں ان کا پڑ جانا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کامل نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔